السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینے چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کی نعشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل سے ہوگا، برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھا اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا، مگر وہ قوی تھیں۔ ایک گھوسا مارا اور کہا، پیچھے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی، کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے، جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش پر پہنچیں تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، فالو کیجیے گا، بہت پیاری حدیث ہے، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا پلیز۔